ویلکم ٹو آن لائن کلاسز میرٹ اسکول سسٹم 10th کلاس بوائز اینڈ گرلز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لانگ کوشچن اور شارٹ کوشچن جو ہے ایکسرسائز کے وہ ہم کر رہے ہیں ریویژن میں. اور آج کا چیپٹر جو آج شروع کرنا ہے اس کا نام ہے جی انوائرنمنٹل کیمسٹری یعنی ایٹماسفیئر. یہاں پہ ہم ایٹماسفیئر والا چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے. تو اس میں اگر آپ جائیں تو شارٹ کوشچن میں پہلے جاتے ہیں. تو شارٹ کوشچن اسمارٹ کورس میں شامل ہیں وہی والے, ہم لانگ بھی وہی ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو شارٹ کوشچن ہے اس میں جو اسمارٹ کورس میں شامل ہے اس میں ایک کوشچن نمبر 3 ہے, اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, لکھے ڈیفائن انوائرنمنٹل کیمسٹری اینڈ ایٹماسفیئر. اب آتے ہیں پہلے کہ انوائرنمنٹل کیمسٹری کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے انوائرنمنٹل کیمسٹری جو ہے یہ اٹ از اے برانچ آف کیمسٹری. کیمسٹری کی ایک برانچ ہے وچ ڈیلز ود, جو کہ اسٹڈی کرتی ہے انوائرنمنٹ, ماحول کو. کیمسٹری کی ایک برانچ ہے جو انوائرنمنٹ کو یعنی ہمارے ماحول کو ڈیل کرتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انوائرنمنٹل کیمسٹری. اسٹوڈنٹ ہمارا ماحول جو ہے وہ کیا ہے؟ تو انسان کا ماحول کیا ہوگا؟ جدھر انسان رہتا ہے اس کے دائیں بائیں جتنی چیزیں ہیں ارد گرد وہ اس کا ماحول ہے. تو ظاہر زمین ہے اور اس کے دائیں بائیں, اور ایٹماسفیئر ہے, اور پھر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سارا اس کا ماحول بن جاتا ہے. پانی ہے, پہاڑ ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس نباتات ہیں اینیمل ہیں. تو جو کچھ بھی اس کے دائیں بائیں ارد گرد ہے وہ اس کا انوائرنمنٹ ہے. تو انوائرنمنٹ کو جو ڈیل کرتی ہے اس کا نام ہے انوائرنمنٹل کیمسٹری. اور انوائرنمنٹ میں پھر آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ ایٹماسفیئر ہوگا. آگے ڈیٹیل میں اس میں جائیں گے. آگے چلتے ہیں. ویریس کیمیکل اسپیشیز, مختلف قسم کی کیمیکل چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, آر پریزنٹ ان انوائرنمنٹ, ہمارے ماحول کے اندر, اینڈ دیئر ایڈورس افیکٹ, اور ان کے جو برے اثرات ہیں آن ہیومن لائف, ایک انسانی زندگی کے پر, تو ان کو ہم دور کر سکتے ہیں. دے کین بی ریموو بائی ڈفرینٹ میتھڈس. تو ان کو ہم ڈفرینٹ میتھڈ جو ہے وہ یوز کر کے ریموو کر سکتے ہیں. اور ان سے جو ہارمفل اسپیشیز ہیں یہ جی بھی ایٹماسفیئر میں موجود ہیں جو خطرناک ہیں, ایٹماسفیئر کو کے لیے خطرہ ہے, انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو کیمسٹری جو ہے اس برانچ کا نام ہوگا انوائرنمنٹل کیمسٹری. تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں انوائرنمنٹل کیمسٹری کیا ہے جی. یہ کیمسٹری کی ایک برانچ ہے جو کہ ہمارے ماحول کو اسٹڈی کرتی ہے, اور مختلف چیزیں جو ہمارے انوائرنمنٹ ماحول میں موجود ہیں اور وہ کیمیکل ہیں, اور ان کے جو برے اثرات ہیں انسانی زندگی پہ پڑ رہے ہیں, اور مختلف طریقے ان کو بھی اسٹڈی کرتی ہے, اور جو مختلف طریقے جس سے یہ ہارمفل چیزیں جو ہیں ریموو کی جا سکیں, ہٹائی جا سکیں, اور ماحول کو صاف بنایا جا سکے, تو اس کو بھی ڈیل کرتی ہے کیمسٹری کی برانچ جو اس کا نام ہے انوائرنمنٹل کیمسٹری. اب اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم ایٹماسفیئر کی طرف کہ ایٹماسفیئر کیا ہے. تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایٹماسفیئر جو ہے یہ ایک بلینکٹ ہے جی, ہواؤں کا, گیسز کا ایک کمبل ہے جو زمین کے ارد گرد لپٹا ہوا ہے. آپ سمجھیں زمین تو ایک اوول شیپ ہے, بال کی طرح سمجھ لیں, گیند کی طرح سمجھ لیں فرض کیا زمین جو ہے, اور اس کے باہر ایک بلینکٹ ہو, باہر ایک کمبل ہو جو جس نے گیند کو لپیٹ کے رکھا ہو, اور وہ بلینکٹ جو ہے وہ ہوا کا ہو, گیسز کی لیئر ہو, تو اس کو پھر ہم ایٹماسفیئر بولتے ہیں. کہتے ہیں دا لیئر آف گیسز وچ سراؤنڈ, زمین کو جو گھیرے میں لیتی ہیں, ڈھانپ لیتی ہیں, اس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں. صرف یہ زمین کو ایٹماسفیئر ڈھانپ بھی نہیں لیتا بلکہ اٹ پروٹیکٹ دا ارتھ, یہ ارتھ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ہارمفل ایفیکٹس سے. تو اس کو پھر ہم ایٹماسفیئر بولتے ہیں. تو آپ سے پوچھا جائے ایٹماسفیئر کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ زمین کے ارد گرد گیسز کی جو لیئر ہے جو کہ زمین کو برے اثرات سے بچاتی ہے اس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں. تو یہ بھی ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن آتا ہے نمبر 4, اسکیچ اینڈ بریفلی ڈسکس دا کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر بائی مینشننگ دا پرسنٹیجز آف ایچ کمپوننٹ. اسٹوڈنٹ یہ تو بڑا لمبا تھیوری کا کوشچن ہے, کتاب میں دیا ہوا ہے. ایٹماسفیئر کے آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ 4 حصے ہیں,
اور ایک پہلا حصہ جس میں ہم رہتے ہیں، دوسرا اوزون والا ہے، پھر آئنوسفیئر ہے، پھر لاسٹ والا حصہ ہے، اس کے بعد پھر آگے حصے ختم ہو جاتے ہیں لیئر کے، پھر ایگزوسفیئر شروع ہو جاتے ہیں 5ویں نمبر۔ ایگزوسفیئر کیا ہے جی؟ وہ ہمارے سفیئر سے باہر کا علاقہ ہے، جسے آپ خلا کہتے ہیں، یعنی ایٹماسفیئر جب ختم ہوگا آگے خلا شروع ہو جائے گی، اس کو ایگزوسفیئر کہتے ہیں۔ تو یہ سارا ڈیٹیل میں کتاب میں 4 حصے ایٹماسفیئر کے، ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر سارے لکھے ہوئے ہیں وہاں، تو آپ نے پڑھی ہوئی بھی ہیں، یاد بھی کیے ہوئے ہیں، ریپیٹ بھی کیے ہوئے ہیں، پھر کھول کے ایک دفعہ کتاب کو انہیں دیکھیں اور ان چاروں کے چاروں جو فریکشنز ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ سوال ہے، ہاؤ دا ایسڈ رین افیکٹ بلڈنگ مٹیریل۔ یہ یہاں پہ بلڈنگ لکھا ہوا ہے، ایل نہیں لکھا ہوا، اصل میں بلڈنگ ہے، بلڈنگ مٹیریل جو عمارتی چیزیں ہیں ان پہ ایسڈ رین کے برے اثرات کے ہیں۔ اور جو اسٹیچوز ہیں، اسٹیچوز جو مجسمے لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہیں، ظاہر ہے یورپ میں جائیں تو وہاں پہ بازاروں میں دکانوں پہ مجسمے بھی لگے ہوتے ہیں، چوک میں، جگہ جگہ پارک میں، تو ان کے اوپر، اور جو بلڈنگ ہے، بلڈنگ تو ہمارے پاس بھی ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، ان پہ جب ایسڈ رین ہو جائے تو اس کے برے اثرات جو ہیں اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی تھیوری کا ایک سوال ہے، آرٹیکل ہے، کتاب میں دیا ہوا ہے، ایسڈ رین اور اس کے بیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں کہ ایسڈ رین کس طرح ڈیمیجز کرتی ہے۔ اور ویسے ایسڈ رین کیسے کہتے ہیں؟ تو ایسڈ رین وہ ہوگی جس کا پی ایچ جو ہے وہ نارمل پی ایچ جو پانی کا ہے وہ 7 ہوتا ہے، تو اس کا پی ایچ 7 سے کم ہو، اور 7 سے کتنا کم ہو، کوئی 5 سے بھی نیچے جائے۔ ایک دفعہ بارش ہوئی تھی، اس کا پی ایچ جو تھا وہ لیمو کے رس کے برابر تھا، 2.1 یا سم تھنگ، اتنا کم تھا۔ تو جتنا کم ہوگی اتنی زیادہ ایسیڈک، پی ایچ جتنا کم ہوگا اتنی زیادہ ایسیڈک کا رینج جو ہے شمار ہوگی، اتنا زیادہ وہ ڈیمیجز کرے گی، نقصانات دے گی بلڈنگ مٹیریل کو، اسٹیچوز کو، انسان کی صحت کے اوپر بھی ظاہر ہے اس کے برے اثرات ہیں، پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، نباتات کے اوپر، پودوں کے اوپر، تو سارا ڈیٹیل میں کتاب میں دیا ہوا، وہاں سے آپ نے پڑھ۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہے نمبر 6، انکریز ان کنسنٹریشن آف CO2 کازز گرین ہاؤس ایفیکٹ جسٹیفائی اٹ۔ کہتے ہیں جی کنسنٹریشن جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی فضا میں زیادہ ہو جائے تو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے اور کنسنٹریشن اس کی کتنی ہونی چاہیے وغیرہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو نیچے لکھا ہوا آپ کو ڈیٹیل میں نظر آ رہا ہوگا، کہتے ہیں جی جو قدرت میں پرمیزیبل، جس کی اجازت ہے کنسنٹریشن کی، کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج جو ہے قدرتی طور پہ وہ 0.036۔ اب ظاہر ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے گی کنسنٹریشن تو پھر ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی۔ کہتے ہیں وین کنسنٹریشن آف CO2 انکریزز فرام دس، اور پرسنٹیج جب زیادہ ہو جائے دین اٹ کازز گرین ہاؤس ایفیکٹ، تو پھر یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا باعث بنے گی۔ اٹ کازز گرین ہاؤس ایفیکٹ، کیوں جی گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سن لیں ذرا۔ بیکاز CO2 absorb and allow the solar radiation to reach the earth's surface and block these radiation to go back into the outer atmosphere۔ سن لیں غور سے، کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں زیادہ ہو جائے گی تو یہ جو سورج سے ریز آئیں گی ان کو زمین پہ تو جانے دے گی، الاؤ کرے گی، لیکن زمین پہ جب وہ پڑیں گی اس کے بعد جب زمین انہیں ری ایمٹ کرے گی، جب سورج ہٹ جائے گا رات کو، زمین خارج کرے گی ان ریز کو، تو پھر ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ ان ریز کو پکڑ لے گی، ایبزارب کر، اور جب یہ ایبزارب کر لے گی تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ گرم ہو جائے گی، ایک لیئر وہ بلینکٹ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، کمبل جو ہے زمین کے باہر، جب کمبل گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو ظاہر ٹیمپریچر جو ہے وہ پھر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جب ٹیمپریچر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے اس کے مختلف اثرات ہماری باڈی کے اوپر آتے ہیں۔ ایک تو یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ضروری بھی ہے۔ کیسے ضروری ہے جی؟ مثال کے طور پہ اگر سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی رہے اور زمین گرم ہوتی رہے اور رات کو سورج ہٹ جائے، زمین ساری ریز واپس بھیج دے، زمین کا ٹیمپریچر لوور ہو جائے گا، مائنس میں چلا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو سارے لوگ مر جائیں گے، نباتات، پرندے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس کا ٹیمپریچر کو پکڑنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا ریز کو پکڑنا اور ٹیمپریچر مینٹین کرنا، یہ بھی اس کی ایک ڈیوٹی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، اس نے زندگی کو چلایا ہوا ہے۔ تو اب اگر یہ زیادہ ہو جائے کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں اور زیادہ
ریز کو یہ ابزارب کرے اور ٹیمپریچر زیادہ انکریز کرے تو پھر وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہوگا. اس سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, برف جلدی پگھل جاتی ہے, اور انوائرمنٹ تبدیلیاں آتی ہیں, اور سیزن جو موسم ہے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں, اور پھر برف جلدی پگھل جائے تو سیلاب آتے ہیں, تو اس سے پھر تباہیاں ہوتی ہیں. یعنی CO2 کا پازیٹیو رول بھی ہے, اور CO2 زیادہ اپنا کام کرے گی, مقدار زیادہ فضا میں ہوگی, پھر اس کا نیگیٹو رول جو بن جاتا ہے. تو یہ تھا گرین ہاؤس ایفیکٹ CO2 کی وجہ سے. کوشچن نمبر 7 پہ آتے ہیں. کوشچن نمبر 7 جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کہتے ہیں بریفلی ڈسکس ہاؤ ایسڈ رین افیکٹ دا ایکویٹک لائف. یعنی جو ایکویٹک لائف ہے اس کے اوپر ایسڈ رین کا کیا اثر ہوگا. ایکویٹک کہتے ہیں پانی کے اندر کی زندگی. تو ڈیفینیٹلی جب ایسڈ رین ہوگی تو پانی کا pH جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا, اور پانی کے اندر جو ایکویٹک لائف ہے جیسے مچھلیاں ہیں اور بے شمار چیزیں, کیڑے مکوڑے, اور اندر ایک ایکویٹک پلانٹ ہیں پانی کے اندر, تو ظاہر ہے سب کے اوپر برے اثرات ہوں گے, اور سارا کچھ جو ہے سسٹم, ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کی ڈیٹیل بھی کتاب میں دی ہوئی, تو وہاں سے آرام سے آپ اس کو پڑھا ہوا ہے اور پھر پڑھ لیں دوبارہ. کوشچن نمبر 8 پہ آتے ہیں. کہتے ہیں لسٹ دا سورسز وچ پروڈیوس CO اینڈ CO2 ٹو دا ایٹماسفیئر. کہتے ہیں ان سورسز کے نام لکھیں جو فضا میں CO بنا کے بھیج رہے ہیں اور CO2 فضا میں بنا کے بھیج رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہم باری باری پڑھیں گے. پہلے سورسز پڑھتے ہیں جو فضا میں CO بنا کے بھیج رہے ہیں, یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو فضا میں آ رہی ہے, تو کاربن مونوکسائڈ آ رہی ہے. کاربن مونوکسائڈ فضا میں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتا ہے جی آٹو موبائل ایگزاسٹ, گاڑیاں چل رہی ہیں, دھوئیں پھینک رہی ہیں, 75% کاربن مونوکسائڈ جو ہے یہ فضا میں بھیج رہی ہے. اور انکمپلیٹ کمبشن ہوتی ہے فاسل فیول کی, پیٹرول ہے, سوئی گیس ہے اور کوئلہ ہے, یہ مکمل طور پہ جل نہیں سکتا. اس سے بھی کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ دھوئیں کی شکل میں فضا میں شامل ہو رہی. اسی اسموکنگ لوگ کرتے ہیں جی, سگریٹ پیتے ہیں, وہاں سے بھی آ رہی. فارسٹ فائر ہے, جنگل میں قدرتی آگ لگ جاتی ہے, کاربن مونو وہاں سے بھی بنتی ہے. اور اسٹیل انڈسٹری ہے, وہاں پہ لوہے کے آکسائڈ کو ریڈیوس کرتے ہیں, کاربن مونو وہاں سے بھی بنتی. تو یہ سورسز ہیں سارے اسٹوڈنٹ جہاں سے کاربن مونوکسائڈ بن کے فضا میں شامل ہوتی. اب ہم آتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرف, کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ فضا میں کدھر کدھر سے آتی ہے اور شامل ہوتی ہے. تو پہلے جی کوکنگ, کھانے پکتے ہیں, دھوئیں نکلتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں نکلتی ہے. پھر بیکنگ پروسیس ہوتا ہے, بیکریاں ہیں, بسکٹ, ڈب روٹی اور چیزیں بنا رہی ہیں, کیک وغیرہ, ان کے اندر بھی کمبشن ہو رہی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ دیکھیں جدھر کمبشن ہوگی کوئی چیز جلے گی, کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفینیٹلی نکلے گی. پھر انڈسٹریل ایمیشن ہے, آپ نے دیکھا انڈسٹری میں چمنیاں لگی ہوتی ہیں, دھوئیں باہر پھینک رہی ہوتی ہیں, دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کاربن ڈائی نکل کے جا رہی ہے. پھر پیٹرولیم پروڈکشن ہے, پیٹرول پہ جدھر جدھر کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے فضا میں جا رہی. اینڈ تھرمل پاور جنریشن, جہاں سے تھرمل پاور جنریٹ کیا جا رہا ہے, مثلا گھروں میں جنریٹر دیکھیں لگے ہوئے ہیں, سوئی گیس جو ہے وہ وہاں سے کمبسٹ ہو رہی ہے, اور ایگزاسٹ جو ہیں وہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں, دھواں دے رہے ہیں جنریٹر, کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے وہاں بھی نکل کے جا رہی ہے, اور ساتھ بجلی بھی بن رہی. تو یہ سورسز اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھے ہیں, کاربن مونوکسائڈ کے پہلے پڑھے ہیں, اور ابھی آپ نے پڑھے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے سورسز. کوشچن نمبر 9 پہ جاتے ہیں. اب سنو کوشچن نمبر 9 جو ہے وہ ہے جی وٹ آر دا ایڈورس ایفیکٹ آف گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کے ایڈورس ایفیکٹ کیا ہیں؟ سنو میں اوپر ذکر کر رہا ہوں نا, گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا, ایڈورس ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ تو دنیا میں موسم تبدیل ہو جائیں گے, بارشیں اپنے ٹائم پہ نہیں ہوں گی, بے شمار بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی, ایواپریشن تیز ہو جائے گی, برف وغیرہ جلدی پگھل جائے گی, پانی ایک دم زیادہ آئے گا, فلڈ آئیں گے اور طوفان آئیں گے, سیلاب آئیں گے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے تباہیاں ہوں گی. ٹیمپریچر بڑھ جائے گا تو ظاہر ہے اس سے بیماریاں جو ہیں, ڈیزیزز, وہ بھی بڑھ جائیں گی, اور ہمارے سب کچھ ایکو سسٹم جو ہے وہ سارا ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو گلوبل وارمنگ کے بیڈ ایفیکٹس یا ایڈورس ایفیکٹ کتاب میں دیے ہوئے, اور وہاں سے آپ مزید ڈیٹیل میں اس کو پڑھ سکتے. نیکسٹ آتا ہے جی وٹ از امپورٹنس آف اوزون. تو اسٹوڈنٹ اوزون کی امپورٹنس کیا ہے؟ اب میرا نہیں خیال اسٹوڈنٹس کہ آپ میں سے کسی کو یہ نہ پتہ ہو
کہ جی اوزون کیا ہے، یہ اوزون کی امپورٹنس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جس ایٹماسفیئر میں ہم رہتے ہیں، اس سے اوپر والا جو ایٹماسفیئر ہے اس کو اوزونوسفیئر بھی کہتے ہیں، اور اس میں اوزون کی لیئر ہے، موٹی تھک لیئر ہے، جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اور وہ جو ہے سورج سے جو الٹرا وائلٹ ریز آتی ہیں، یو وی ریز، ہارمفل ریز، تو ان کو وہ کیا کرتی ہے، وہاں پہ روکتی ہے، سب کو نیچے نہیں آنے دیتی ہے. اس میں کارسینوجن ریز بھی ہوتی ہیں جو کینسر پھیلاتی ہیں. کچھ ریز کو وہ زمین پہ آنے دیتی ہے، باقی کو وہ روکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، بلکہ سمجھیں آپ فلٹر کرتی رہتی ہے. سورج سے جو ریز آتی ہیں نا انہیں فلٹر کرتی ہے. جو ریز ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، یو وی ریز وغیرہ، ان کو روکتی رہتی ہے اور اب خود ابزارب کرتی رہتی ہے، خود قربانی دیتی رہتی ہے، خود ٹوٹتی رہتی ہے، لیکن زمین پہ انہیں نہیں آنے دیتی. اس طرح زمین پہ ایک اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر کریٹ کرنے میں اوزون کا بہت بڑا رول ہے. یہاں پہ بھی پڑھ لیتے ہیں جی، فرام دا ہارمفل الٹرا وائلٹ ریڈیشن، اوزون جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اوزون پروٹیکٹ اس فرام دا ہارمفل الٹرا وائلٹ ریڈیشن. یو وی ریڈیشن ہے جو خطرناک ہے، کینسر پھیلاتی ہیں، اسکن کو تباہ کرتی ہیں، جلد کو اس پہ اٹیک کرتی ہیں. تو اس کو پھر اوپر روکا جاتا ہے، اور سورج سے آ رہی ہوتی ہیں تو روکنے والی جو ہے راستے میں اوزون ہے. یہ علیحدہ بات ہے، قربانی دیتی ہے کیونکہ انہیں روکتی ہے تو خود ٹوٹتی رہتی ہے، اور لیکن یہ فلٹر کا کام کر رہی ہے. اوزون لیئر فلٹر آؤٹ دا موسٹ یو وی ریز پریزنٹ ان سن لائٹ. کچھ کو آنے بھی دیتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آنے دیتی، 100% نہیں روکتی، کیونکہ یو وی ریز ایسی ہیں جو کہ زمین پہ آ کے پڑتی ہیں اور یہ اسکن پہ لگتی ہیں، اور اسکن کو ڈیمیج کر کے اس میں رنکل بناتی ہیں، جھریاں جسے کہتے ہیں، جھریاں کہتے ہیں ہم اس کو، ان کو اردو میں جھریاں کہتے ہیں، انگلش میں رنکل کہتے ہیں، WRINCLE، رنکلس، جھریاں. تو یہ جھریاں جو ہیں بوڑھے لوگوں کے چہرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہاتھوں پہ جھریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان پہ الٹرا وائلٹ ریز آ کے جھریاں بناتی رہتی ہیں. تو جتنی زیادہ مدت ان کی زندگی ہوگی، لائف ہوگی، اتنا زیادہ وہ ان کی باڈی ایکسپوز ہوگی الٹرا وائلٹ ریز میں، تو اتنی زیادہ جھریاں ان کے جسم پہ آپ نے دیکھا ہے وہ بنی ہوتی ہیں. تو ان کو ہم ایجنگ ریز بھی کہتے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ جھریاں ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس شخص کی عمر زیادہ ہے. تو ایجنگ ریز بھی ہم کہتے ہیں. یہ ریز جو ہے یہ شوائیں، یو وی شوائیں، یہ انسان کی عمر بتا رہی ہوتی ہے. ایجنگ ریز بھی انہیں کہتے ہیں. تو یہ تھا جی امپورٹنس اوزون کا، کہ یہ فلٹر کا کام کر کے خطرناک شعاعوں سے ہمیں بچاتی ہے اور زمین کو ان سے پاک رکھتی ہے، دور رکھتی ہے. تو باقی شارٹ کوشچن ختم ہے، لانگ کوشچن کل انشاءاللہ. تب تک اللہ حافظ.